بعد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرات مومنین السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج اس مرحلے کا جو ہے سلسلے کی جو ہے وہ 5واں درس ہے، 5واں مرحلہ ہے. اور آج کے درس میں تقریر کے کچھ مسائل بیان کر کے تبلیغ کا چکر انشاءاللہ تمام ہو جائے گا. انشاءاللہ کل سے جو ہے دوسرے ایک نئے ٹاپک پر ایک موضوع پر گفتگو ہوگی. سب سے پہلے ماہ رمضان اور تلاوت قرآن کی فضیلت میں ایک حدیث کہ جو ہمارے اور آپ کے آخر رسول حضرت محمد رسول خدا فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کے ذریعے سے اپنے گھروں کو روشن کرو. تلاوت قرآن کے ذریعے سے اپنے گھروں کو روشن کرو. بے شک جس گھر میں قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے تو پروردگار عالم اس گھر میں خیر و برکت بھی جو ہے کثرت سے نازل فرماتا ہے. جتنی کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اتنی کثرت سے اتنی زیادہ جو پروردگار عالم اس میں خیر و برکت نازل فرماتا ہے اس گھر میں. اور ساتھ ہی ساتھ جو صاحب خانہ ہے وہ جو ہے ہمیشہ خوش رہتا ہے. جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ کبھی بھی صاحب خانہ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی. اور ہمارے آپ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تلاوت قرآن کی فضیلت میں کہ جو گھر جس گھر میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے جو ہے تلاوت قرآن ہوتی ہے تو اس گھر وہ گھر آسمان والوں کے لیے اسی طریقے سے چمکتا ہے کہ جس طریقے سے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں کہ جو قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم کی کتاب کی جو ہے پروردگار عالم کی کلام کی تلاوت کریں تاکہ پروردگار عالم ہمیں بھی وہ تمام فضیلتیں عطا کرے کہ جو قاری قرآن کے لیے پروردگار عالم کی قسمت کی مقدر میں تحریر فرمائی ہیں. اور آج کے اس درس میں جو ہے تکلیف سے متعلق علم دین حاصل کرنے سے متعلق اور فقہ کی فضیلت کیا ہے اس کے متعلق ایک حدیث ہمارا اور آپ کے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول خدا سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا الفقہ فی دین اللہ، یعنی اللہ کے دین کے بارے میں غور و فکر کرنا، جستجو کرنا. تو اس نے پھر سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ ہم نے آپ سے عمل کے بارے میں سوال کیا اور آپ ہمیں علم کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو رسول خدا نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو کہ مختصر سا علم کے ساتھ مختصر سا عمل تمہارے لیے جو ہے فائدہ بخش ہے، جبکہ جو ہے جہل کے ساتھ کثیر عمل جو ہے تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے. حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ایک عالم انسان جو ہے مختصر سا بھی عمل انجام دیتا ہے تو معرفت کے ساتھ انجام دیتا ہے، اس کے مختصر سے عمل جو ہے کثیر ثواب ہے، بلکہ بالمقابل اس جاہل کے کہ جسے جو ہے کثرت عمل تو ہے جس کے پاس مگر اس کے پاس علم نہیں ہے. لہذا علم دین حاصل کرنے کی یہ فضیلت ہے. اور علم دین سے متعلق ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے دین کے بارے میں غور و فکر کرو، کیونکہ اللہ کے دین کے بارے میں غور و فکر کرنا جو ہے وہ بصیرت کی چابی ہے. یعنی انسان جب اللہ کے دین کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی چشمے بصیرت کو کھول دیتا ہے. اور پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو دین کے بارے میں غور و فکر کرنا جو ہے یہ انسان کے مرتبے کی بلندی میں کا سبب بنتا ہے. یعنی انسان جیسے جیسے علم دین حاصل کرتا جاتا ہے اور پروردگار عالم کے دین کے متعلق غور و فکر کرتا جاتا ہے، دین کے بارے میں اپنی جو ہے فکر کرتا جاتا ہے، علم حاصل کرتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کا درجہ جو ہے بلند ہوتا جاتا ہے. اور صرف درجہ بلند نہیں ہوتا، دنیا میں بھی اسے بلند مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور جو ہے آخرت میں بھی جو ہے اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے. یعنی علم دین حاصل کرنے والے کے دو فائدے، علم دین حاصل کرنے کے دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ کہ پروردگار عالم اس کی چشم بصیرت کو کھول دیتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ
جو بندہ علم دین حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے دنیا میں بھی اسے بلند مرتبہ عطا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اسے بلند مرتبہ عنایت کیا جاتا ہے۔ پھر آگے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ایک عالم کی، ایک فقیہ کی، لفظ فقیہ استعمال کیا ہے مولانا نے اپنے حدیث میں، کہ ایک فقیہ کی، ایک عابد کے اوپر وہی فضیلت، ایک فقیہ کو، ایک عابد کے اوپر وہی فضیلت حاصل ہے کہ جس طریقے سے سورج کو تمام تاروں کے درمیان فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر آخر میں جو ہے امام اپنی حدیث کے آخری حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جو شخص پروردگار عالم کی بارگاہ میں، یعنی اللہ کے دین کے بارے میں جو ہے غور و فکر نہیں کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یعنی علم دین حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ثابت ہے یہ بات اہل بیت اطہار کے چہارہ معصومین کے فرامین سے۔ اور اگر آپ غور فرمائیں تو اہل بیت اطہار نے جتنا فوکس علم دین حاصل کرنے کے متعلق کیا ہے، علم حاصل کرو، جو علم کے متعلق جتنی احادیث ہیں اتنی شاید کسی اور باب میں احادیث نہیں آئی ہیں۔ ایک صلوات نبی محمد۔ اور آخر میں ایک دو مسائل کے جو تقریر کے باب میں ایک دو مسائل، اس کے بعد پھر آج کی بحث کہیں پر مکمل کر کے تمام کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ کل جو ہے نئے موضوع سے متعلق انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی مجتہد نے فتویٰ دیا، اگر ایک عالم نے جو ہے کسی حکم کے متعلق فتویٰ دیا ہے تو اس کے مقلد کو جو ہے، اس کے مقلد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عالم کے، اپنے مرجع، اپنے مجتہد کی فتوے کے مطابق عمل کرے۔ اگر اس کے مرجع نے، اس کے مقلد، اس کے مجتہد نے کسی حکم کے متعلق فتویٰ دیا ہے تو اس کے مقلد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے فتوے کے اوپر عمل کرے۔ اور اگر مجتہد نے کسی چیز کے متعلق فتویٰ نہیں دیا ہے اور صرف یہ کہا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ اس طریقے سے عمل انجام دیا جائے، مثال کے طور پر اگر مجتہد یہ کہے کہ احتیاط یہ ہے، فتویٰ نہیں دیا ہے، صرف احتیاط کہے کہ احتیاط یہ ہے کہ نماز میں سورہ حمد کے بعد ایک اور مکمل سورہ پڑھا جائے، یہ احتیاط کے طور پر بیان کرے، تو اب مجتہد کو، اب تقلید کرنے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ چاہے وہ مجتہد کے اس احتیاط کے اوپر عمل کرے یا پھر جو ہے اس احتیاط کو ترک کر کے کسی دوسرے مجتہد کی، کہ جو عالم کے بعد جو زیادہ علم رکھتا ہو، زیادہ صلاحیت رکھتا ہو، اس کے فتوے کے مطابق عمل کرے۔ اور اگر جو ہے مثال کے طور پر جو فتوے کے ساتھ جو ہے اگر عالم کے علاوہ، جو مجتہد کے علاوہ دوسرے مجتہد ہیں یہ اس طریقے کا حکم دیا ہے کہ مثال کے طور پر حمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھنا کافی نہیں ہے، تو اب جس مسئلے میں مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا ہے، صرف احتیاط کا ہے کہ احتیاط کے طور پر، مثال احتیاط کے طور پر مثلا نماز میں الحمد کے بعد جو ہے دوسرا سورہ مکمل سورہ پڑھے، لیکن دوسرا مجتہد جو ہے وہ فتویٰ دے رہا ہے اس حکم کے متعلق کہ الحمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ ایک مثال ہے۔ تو اب مکلف کو اختیار ہے کہ چاہے جو ہے وہ اپنے مجتہد کے احتیاط پہ عمل کرے یا پھر جو ہے دوسرے مجتہد کے بعد کہ جو عالم کے بعد جو فتویٰ دینے کی بہتر صلاحیت رکھتا ہے اس کے فتوے کے مطابق عمل کرے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے ہر ایک مکلف کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ روزمرہ کے مسائل کے جو اس کے روزمرہ کے مسائل جو پیش آتے ہیں اس کی زندگی میں اسے یاد کرنا اس کے لیے واجب ہے کہ جو روزانہ کے مسائل کے طور پر نماز اور وضو، یہ تمام مسائل جو روزمرہ کی زندگی میں جو پیش آتے ہیں اس کا ان تمام مسائل کا جو ہے یاد کرنا واجب ہے۔ تو یہ آج کا تقریر کا چیپٹر تھا کہ اگر کسی مجتہد نے جو ہے فتویٰ دیا ہے تو مکلف کے لیے ضروری ہے کہ اس کے فتوے کے اوپر عمل کرے، وگرنہ اگر اس نے فتویٰ نہیں دیا تو احتیاط اگر لگایا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ چاہے وہ فتوے کے اوپر عمل کرے، چاہے وہ احتیاط کے اوپر عمل کرے یا اس مسئلے میں جو ہے کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر لے۔ آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مل کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں